اور میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جن کی ایک ہی چیز اچھی ہے کہ انہوں نے رشیا کے ساتھ جو ڈیل کی وہ بڑی کوریجیس ڈیل تھی، تو میں ان کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتا ہوں. کبھی وہ آئے نہیں، وہ آنے والے پھر بھی کر رہا ہوں. بھٹی صاحب اس سے پہلے مصدق صاحب آئے اور ہمارا پروگرام خراب کریں آ کے اپنی نون لیگ کی فلسفیز کے ساتھ. آج پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہوا تھا آپ کو اور مجھے اور اوروں کو بلایا ہوا تھا، کیا ہوا وہاں پہ؟ آج خواتین و حضرات، جس طرح انہوں نے بتانا ہے کہ وہ کیمرے کے پیچھے باوردی کون تھا شخص، سیولینز، لو جی آ گئے پروگرام خراب کرنے. مصدق صاحب آ گئے یار یہ وارم ویلکم. 2 منٹ لیٹ بھی نہیں ہوتے یار، لوگوں کو ہم کیا بتا رہے ہیں. میں بھی آج لیٹ ہی ہو گیا تھوڑا، اس میں سے بول لیں 2 منٹ لیٹ ہو گئی. سر کیا ہوا؟ تو آج جناب مصدق ملک صاحب اور خواتین و حضرات، میرے بھائی نے اور دوست نے، ہم تو عہد کامران شاہد میں زندہ ہیں اور میں اپنے سارے دشمنوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کامران شاہد کے آدھے پروگرام کی مار ہو. ایسے سیڑھیاں چڑھ کے آؤ گے، معافیاں مانگتے جاؤ گے. یہ تو مذاق تھا، سیریس بات. آج تحریک انصاف والے اور احمد اویس صاحب خاص طور پہ سن رہے ہوں گے اس وقت، تو آج کامران شاہد نے ہاؤس اوپن کیا اور پہلے ہی سوال کیا پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے، اور پہلا سوال یہ تھا اور میں حیران رہ گیا اس سوال پہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان الیکشن سر پہ ہیں تو آپ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے؟ آپ گارنٹی دلاتے ہیں؟ اور کوئی مداخلت تحریک انصاف کے جو ایک تو ہے جو 9 مئی ہوا ہے، 9 مئی کے علاوہ جو تحریک انصاف بڑی جماعت ہے تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور کیا آپ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ تو اس پر بہت بڑا جواب تھا نگران وزیر اعظم کو. انہوں نے کہا کوئی ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی اور تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی الیکشن میں. میرے کو جلسے کرنے کی اجازت ہوگی، جیسے کہ نون لیگ کی لیڈر کرتی پھر یہ ٹھوکر میں، جیسے نون لیگ کی کر رہے ہیں سارے، اور 9 لاکھ سے یہ اب گنتی شروع کریں گے 10 لاکھ کی، تو وہ جیسے یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی کرنے جو انہوں نے کہا بالکل کرنے دیا جائے گا. اور آپ کو لگا کہ وہ آپٹیمسٹک ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہے بھٹی صاحب؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کا لفظ یوز کیا تھا، اگر الیکشن ہو گئے جنوری کے فرسٹ ویک ہے نا، اگر کھا دو؟ ہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی انہیں بھی مکمل یقین نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. صحیح. اب ایسا اب تو آپ خوش ہو گئے، دیکھیں ہم تو آپ نہ بھی ہوں یا ہوں ہم سوال اٹھاتے ہیں. اویس صاحب جی بڑی اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. یہ تو ایک سوال بلکہ آپ بھول گئے، ایک اور بھی اٹھانا چاہیے تھا ساتھ، اور وہ سوال تھا کہ آپ نے ساری دنیا کا سفر کیا سرکاری جہاز کے اوپر، وہ پیسہ کہاں سے آپ نے نیشنل ایکسپینس سے لے لیا؟ آپ کے تو مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ پیسے بہتر ہے کہ والنٹرلی خود اپنے اکاؤنٹ میں. انہوں نے غلطی کی، آپ کو بھی بلا لیتے. تو یہ سوال ہے، انہوں نے نا کاکڑ صاحب نے ایک سوال کا تو کیا کہ جو ان کے متعلق سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی وہ ایفل ٹاور کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کوئی ڈنر کیا $3000 کا. انہوں نے کہا ایسا ڈنر کچھ نہیں کیا میں نے. تو یہ انہوں نے ضرور کہا، لیکن آپ کا سوال ویلڈ ہے، اور آپ اگر ہوتے آپ کے تعلقات ہی آپ نے بلا وجہ میرے سے خراب کیے میرے بھٹی صاحب سے، ہمیں آپ پہلے ہی بتا دیتے تو ہم یہ سوال بھی کر دیتے. ہم تو تحریک انصاف کی خاطر ہم نے بڑا کچھ کیا، کیوں بھٹی صاحب کی بزدار لگانے سے پہلے. اور نہیں ان کو ساتھ لے جاتے. مصدق صاحب بہت بہت ویلکم آپ کو. میں نے تو آپ سے کوئی تعلقات خراب نہیں، میں نے آپ سے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں کیے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں سر، مذاق کر رہا ہوں، بالکل مذاق کر رہا ہوں. اور آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ہم تو آپ کے ساتھ، میں اور بھٹی صاحب کے متعلق میں کلیئرلی کہہ سکتا ہوں، میں اور بھٹی صاحب آپ کی لیڈرشپ کی ہر پولیٹیکل بیانیے کو ہم نے سپورٹ کیا، لیکن اوبیسلی جو فوج کے اوپر بیانیہ اس کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا. اور میرا نہیں خیال کوئی اس کو جو بھی کرے اس کی اپنی مرضی ہے. مصدق صاحب آج پرائم منسٹر ملے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اگر مصدق ملک صاحب جیسے لوگ ہوتے، یہ آنکھ مار کے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، تو آج میری حکومت کی مشکلات. اور میں نے آگے سے کیا کہا تھا کہ ایک مصدق ملک ہوتا آپ کے پاس، ایک تو آپ سب پہ بھاری تھا. مصدق صاحب الیکشن ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اویس صاحب کو بھی آپ سن لیں گے وہ کہیں کہ وہ نہیں آ رہے. نہیں ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں جی، نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے. اچھا جی، اس لیے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں؟ بالکل اسی لیے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، میرے خیال میں ان کے آنے کا ایک جو چیز شروع ہوگی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے ولسے ہو رہے ہیں، وہ ایک طرح سے الیکشن کیمپین کی. جلسہ امپیکٹفل تھا آپ کے خیال میں اتنا کہ عمران خان یا طریقے سے مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جلسہ کافی امپیکٹفل تھا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ جائیں، میں ابھی یہ پنڈی گیپ سے آ رہا ہوں،
تو جو کارنر میٹنگز ہم کر رہے ہیں موبلائزیشن کے لیے، وہاں پہ بھی ہزار 12 لوگ آپ پہ سوال نہیں کرے اس طرح مبینہ طور پہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو گھیر لیا تھا ایک حلقے میں، اس طرح نہیں کر رہے آپ سے سوال؟ نہیں، تو خود ہم ساری تفصیل جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ آنے کیا آپ کا کیا بیانیہ کیا گیا کہ آپ کیوں عوام کو فیس کر رہے ہیں جبکہ آپ کی حکومت نے عمران خان سے زیادہ بدحال کیا عوام کو؟ جی میرے خیال میں ہمارا بیانیہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی تجزیہ کیا جائے لیکن اس کے نتیجے میں ہوپ لیسنس نہیں آنی چاہیے، مایوسی یا نا امیدی نہیں آنی چاہیے. اور امید کو اگر آپ نے سامنے رکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کون سا ایسا وقت تھا جس وقت ہم کو بہت سی کامیابیاں ہوئیں، چاہے وہ بجلی کی فراہمی کے حوالے سے 12,000 میگا واٹ. وہ جو آپ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں سب کچھ ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ الیکٹ کریں گے، یہ بیانیہ ہے؟ جی یہ بالکل بھرپور بیانی ہے اور یہ میں نے آج پیش بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے بھی کیا. ہم آپس میں بھی اگر بیٹھ کے بات کریں تو ٹھیک ہے، آپ کرٹیک کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم اس 16 مہینے پہ بڑا زبردست کرٹیسزم کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم احمد اویس صاحب کے 4 سال پہ بہت کرٹیسزم کر، لیکن اس کرٹیسزم کے بعد یہ مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے نا عوام کو. یہ پیغام تو نہیں ہم دے سکتے کہ بس پاکستان جی ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا یار؟ یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. میں اگر اویس صاحب سے پہلے پوچھ لوں پھر آپ سے تجزیہ کرواؤں گا نون لیگ کے جلسے کا بھی. اویس صاحب یہ جو بیانیہ دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے چیلنجیبل ہوگا اگر جیسے کہ نگران پرائم منسٹر نے ہمیں کہا کہ آپ کی پارٹی کو بالکل پورا وہ ملے گا، اور میں نے ان کو یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ ایز اے نگران پرائم منسٹر جب جائیں گے چھوڑ کے تو آپ کی لیگیسی میں یہ دورے وغیرہ تو شاید اتنے امپورٹنٹ ہو کہ آپ نے ایک کریڈیبل الیکشن کروایا ہے. یہ میرا ان سے سوال تھا. تو انہوں نے تو بڑا یقین دلایا کہ جی ایک الیکشن فیئر ہوگا اور قانون کے علاوہ جتنے لوگ آزاد ہیں وہ ہوں گے پارٹی. تو آپ کے خیال میں جو نون لیگ کا جلسہ تھا ایک تو اس پہ آپ چیلنج فیل کر رہے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب کی لیڈر تو نہیں ہے لیکن انہوں نے گیدرنگ تو بہت بڑی اکٹھی کر لی ایک ہلکے ٹھوکر کے اندر، اور اس میں وہ جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں وہ بھی کنفرنٹریشن کا نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی بھلائی کا ہے، معیشت کی بحالی کا ہے. آپ کو لگتا ہے چیلنجیبل تھا ٹھوکر کا جلسہ اور نیا بیانیہ ریلیف کا عوام کے لیے؟ اویس صاحب نہیں، بیانیہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے نا 1.5 سال میں اکانومی تباہ بھی انہوں نے کی ہے. اب وہ سلجھانے کے لیے کوئی اگر تجویز دے رہے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ اس میں بہتری کی شکل نکل آئے، اور اٹ از دی ہوپ وچ کیپس دی بال رولنگ، اور وہ ہونا چاہیے. جیسے ابھی مصدق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ون شوڈ بی ویری پازیٹیو اینڈ آلویز ہوپ فل. یہ پیسٹ جو ہے نا، پیسزم جو ہے، پیسمسٹکزم جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. تو ہوپ فل ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وہ ایکول اپرچونٹی ملے گی تو ابھی پتہ لگ جائے گا یہ سامنے جو کوئی حالات آئیں گے جیسے جیسے آئیں گے. لیکن یہ جو کیئر ٹیکر اویس صاحب آپ کو یقین ہو گیا اب کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں، میں ابھی بھی ابھی تک میری جو اپنی اوپینین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی بلف آف 23. یہ وہ نہیں آئیں گے 21 تاریخ کو. یہ بات میں ابھی بھی میں اس پہ پورا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری اپنی اوپینین ہے ان کے مطابق. سر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے جبکہ ان کی پارٹی متحرک ہوئی ہوئی ہے، مصدق ملک، زبیر صاحب، مصدق ملک صاحب، ان سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی حلقوں میں عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، مریم صاحبہ اتنی ایفرٹ کرتی پھر یہ تو یہ کوئی پاگل پن تو نہیں نا ہے کہ یہ پاگلوں کی طرح کری جا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آنا بھی نہیں ہے، اور یہ بلف تو ان پہ بہت الٹی پڑ سکتی ہے سیاسی طور پہ، لوگ انہیں کاورڈ کہیں گے. یہ وہ ان کو جو انہوں نے ایک اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے میاں نواز شریف کا، جو مجھے انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن ان کو ٹھیک نہیں مل رہی کہ وہاں پہ لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ ان تک پہنچ رہا ہے کہ جب یہ جہاں جاتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب تو لوگوں کا جو ریئیکشن بڑا وائلنٹ جو ہوتا ہے نا وہ انفارمیشن بھی وہاں جاتی ہے جو آپ اور میرے تک شاید اتنی تیزی سے نہیں آتی، یا وہ اس کا بیان اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن ان کا اپنا انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، اور اس بیس کے اوپر وہ بڑے پیسمسٹک ہوئے میں کہ ان کا آنا جو ہے ابھی ٹھیک نہیں ہے. اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، ابھی میرے خیال میں یہ لمیٹڈ ٹائم میں اس کا میں کیا بیان کروں گا. تو اس لیے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. یہ مصدق صاحب جواب دیں گے. بھٹی صاحب پہلے. بھٹی صاحب جس طرح کی نون لیگ کی تیاریاں ہیں، جس طرح کا بھٹی صاحب وہ جلسہ ہے، اس جلسے میں آپ کی کیا کومنٹ ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا نہیں کہ واقعتاً نواز شریف صاحب تو اب آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے آنے کے لیے ٹاک شو نہیں ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو کہ سب سے اہم، سب سے بڑا سوال ہے آج کا.
نہیں، پہلی بات تو یہ کہ شاہدرہ والا تو ثانیہ شاہدرہ تھا، یہ جو دوسرا ہے ٹھوکر والا یہ بھی کوئی قابل ذکر جلسہ نہیں، البتہ مینیو بڑا اچھا سنا ہے کہ مینیو بہت اچھا تھا کھانے کا. ہاں کھانے کا، بریانی کے علاوہ، بریانی کی پلیٹوں کے علاوہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے ٹویٹس کیے کہ زردہ بھی تھا، باقی ساری بھی چیزیں، وچ از ویری گڈ کہ یہ کم از کم الیکشنز میں جلسوں میں لوگوں کا پیٹ تو بھر جائے گا نا، کچھ تو بھرے گا، جو کم از کم کوئی تھوڑا بہت ان کی جو دانہ دن کا ان کی طرف سے بچے گا وہ ہمیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو باقی ہیرو ہنڈا کی بھی باتیں سنی جا رہی تھیں موٹر سائیکلوں کی، وہ جو ہے وہ بھی اگر مجھے 2 سائیکل مل جائیں، مصدق صاحب آج ہیں کیونکہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے تو نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی ڈائریکٹ سنا جا رہا ہے، وہ خبر تو مصدق صاحب کے پاس، لیکن سنا جا رہا ہے ڈائریکٹ نہیں آ رہے ابھی 2-3 ملکوں میں، 5 سنا جا رہا ہے، سعودی عرب اور یو ہی جائیں گے، 2-3 ملک. نہیں